بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم تحریک پاکستان قیام پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار، اس حوالے سے نہایت ہی مختصر اور قلیل وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آج اگست کی 13 تاریخ ہے اور کل 14 اگست، اور 14 اگست سن 1947 کو ایک بہت بڑی تحریک اور عظیم قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کو بھی یاد کریں کہ جن کی بے مثل قربانیوں اور شہادتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ تو میں آج کے موضوع میں قیام پاکستان میں علماء اہل سنت کے کردار کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ اس خطۂ ہند میں یعنی متحدہ ہندوستان میں سینکڑوں برس، تقریباً 700 برس مسلمانوں کی حکومت رہی، اور انگریز تجارت کا بھیس بدل کر ہندوستان میں داخل ہوا اور دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ اپنی عیاریوں اور مکاریوں سے ہندوستان پر یہ قبضہ کرتا رہا۔ سب سے پہلے میسور کی ریاست پہ ٹیپو سلطان کو غداریوں سے شہید کر کے قبضہ کیا، اور اس کے بعد بنگال پہ سن 1747 میں یہ قابض ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سن 1857 میں تقریباً پورے ہندوستان پر اپنی عیاریوں، مکاریوں اور غداریوں سے، اور ضمیر فروش قسم کے علماء سو جو ہندوستان میں موجود تھے ان کو حاصل کر کے انگریز نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ سن 1857 سے پہلے جن ضمیر فروش مولویوں کو انگریزوں نے خریدا اور ان سے مدد لی اور مسلمانوں میں رکھنے ڈالے، اسلام میں فتنے پیدا کرنے کی خوب کوششیں کی اور مختلف فتنے اور فرقے پیدا کیے ہندوستان کی سرزمین میں، جہاں صرف اہل سنت و جماعت تھی اور صرف سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا ہی مسلک اور حنفی مذہب ہی ہندوستان میں تھا، اور فتاوی عالمگیری اس کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہے۔ اس دور میں بھی سن 1857 سے پہلے جو تحریکیں چلیں اس میں علماء اہل سنت نے قربانیاں دیں۔ سن 1856 میں حضرت علامہ مولانا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، انہیں انگریزوں نے سر عام شدید تکلیفوں کے بعد پھانسی دی۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے والد ماجد حضرت مولانا فضل امام صدر الصدور تھے، یعنی پورے ہندوستان کے چیف جسٹس تھے، اور یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور ان کے خلاف مسلمانوں نے جو جنگیں لڑیں اس میں آپ شریک ہوئے، جس کے نتیجے میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی کالا پانی کی سزا دی انگریزوں نے، اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ ایسے بہت سے علماء کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں نے بہت ظلم و ستم کیے، جو آج ہماری جامعات اور کلیات سے مٹا دیے گئے اور ختم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان علماء اہل سنت کا، ان علماء حق کی ہی کوششیں اور کاوشیں ہیں جس کے نتیجے میں سن 1947 کو 14 اگست کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا، جبکہ علماء دیوبند اور وہابی اور نجدی قسم کے جتنے بھی نظریات کے مولوی حضرات تھے، ان سب نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور یہ پاکستان کے مخالف رہے۔ میں ان علماء اہل سنت، علماء حق کے حوالے سے کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کی بے مثل قربانیوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اور تحریک پاکستان باقاعدہ اس کی 1906 میں بنیاد رکھی، جس کے صدر مختلف حضرات رہے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہوئے، جن کی بے مثل قیادت میں پاکستان الحمدللہ تعالی معرض وجود میں آیا، اور جس کے وجود میں آنے کا اصل مقصد اور کوششیں جو علماء مشائخ کی تھیں وہ صرف اس بنیاد پہ تھیں کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی اور اسلامی قانون ہوگا۔ لیکن بدنصیبی سے جو لوگ پاکستان کے دشمن سے، وہابی اور دیوبندی غیر مقلد، یعنی جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور مودودی جو جماعت اسلامی کہتے ہیں، اور تنظیم اسلامی، اس قسم کے وہابی، نجدی، دیوبندی فرقے جو پاکستان کے مخالف تھے، وہ سب آج
پاکستان میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں آج ہماری کورس کی کتابوں میں بھی دیوبند وغیرہ اور ان کا نام کہ ان کا پاکستان میں حصہ تھا، حالانکہ یہ پاکستان کے مخالف تھے۔ یہ ابھی ریسنٹلی بی اے اور انٹر کی کتابوں میں ان کی خدمات کو معاذ اللہ تاریخ کو مس کرتے ہوئے شامل کر دیا گیا۔ لیکن ہماری جامعات میں جن لوگوں نے تحقیقی کام کیے ہیں، اور جو لوگ ایم اے پاکستان اسٹڈیز میں کر رہے ہیں، اور جن ہمارے پروفیسر حضرات نے جو یونیورسٹیز جامعات میں پڑھا بھی رہے ہیں، انہوں نے اس حقیقت کا رد کیا ہے۔ بہرحال قیام پاکستان میں علماء حق، علماء اہل سنت کا کردار کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشائخ عظام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اس کی گواہی قیام پاکستان سے 1 سال پہلے سن 1946 میں بنارس میں منعقد ہونے والی کانفرنس سے ملتی ہے، جس میں 5000 علماء اور مشائخ نے شرکت کی تھی، اور بعض لوگوں نے بیان کیا کہ اس میں 500 مشائخ اور 7000 علماء کرام نے شرکت کی، اور اس بات کا عزم کیا کہ سلطنت خداداد پاکستان کے لیے رات دن ہم ایک کر دیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنا کر رہیں گے۔ آئیے میں چند علماء عظام اور مشائخ کرام کے نام اور ان کی خدمات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد درانی صاحب کے والد ماجد، جن کی پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں بھی بہت ساری تحریکیں جمعیت علماء پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی اسمبلی میں بہت سی عظیم خدمات ہیں، ان کے والد ماجد حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کروں کہ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی ممالک کی نمائندگی کا فریضہ سونپا تھا۔ آپ نے تنہا بین الاقوامی سطح پر اور بالخصوص اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور اغراض پاکستان پر طویل لیکچر دے کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ کی اس اسلامی و ملی خدمات کے پیش نظر قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو سفیر اسلام کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ضیاء حرم لاہور اگست 1997 میں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان ہی کی سرزمین میں سیالکوٹ کے قریب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تحریک پاکستان میں بے مثل خدمات رہیں۔ محمد علی جناح بھی بہت سے امور پر آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہے، اور ہر موقع پر آپ پورے ہندوستان میں پہنچ کر آپ نے مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ تحریک پاکستان اور ایک آزاد اسلامی فلاحی مملکت کے لیے کوشش کریں جہاں اسلامی قانون کی بالادستی ہو۔ اسی طرح سے حضرت علامہ سید محمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی بے مثل خدمات ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ سن 1946 میں ہونے والی سنی بنارس کانفرنس کے صدارت بھی حضرت علامہ سید احمد محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی تھی، جو پاکستان کے تحریک کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ ہندوستان یعنی لاہور کے بہت بڑے محدث حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان، جو پاکستان بننے کے بعد کہلائے، ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور آپ کی گراں قدر خدمات ہیں۔ آپ نے 2 قومی نظریے اور مطالبہ پاکستان کی زبردست تائید کی۔ آپ نے دارالعلوم یعنی حزب الاحناف لاہور کے تمام جلسے جو تھے تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیے تھے، اور مطالبہ پاکستان کے سلسلے میں اسلامی حکومت کا خاکہ مرتب کرنے کے لیے جن علماء کو نامزد کیا ان میں آپ کا نام نامی بھی شامل ہے، یعنی مفتی اعظم پاکستان علامہ ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب سید حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لاہور میں مزار شریف کے قریب ہی آپ کا مدرسہ حزب الاحناف آج موجود ہے، اور اس میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کے دوسرے بھائی جو پاکستان کے اور متحدہ ہندوستان کے اس وقت کے بہت بڑے عالم دین اور مفسر قرآن ہیں، حضرت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ سن 1940 عیسوی میں منٹو پارک اقبال پارک میں قرارداد منظور ہوئی تھی۔ آپ اس کے سرگرم کارکنان میں سے تھے، اور اس کے بعد حج کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے باہر علماء کے ایک عظیم اجتماع میں تحریک پاکستان پر روشنی ڈالی اور انہیں اپنا ہمنوا بنایا، اور واپس آ کر قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کر کے نظریے پاکستان کی حمایت میں قلمی میدان سنبھالا۔ جب مسلم لیگ نے ایجیٹیشن شروع کیا تو آپ نے وفود لے کر ہر ضلع کا دورہ کیا اور مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ تخلیق
پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار، جو ایک بڑی تحقیقی کتاب لکھی گئی ہے، اس میں یہ تفصیلات موجود ہیں، مطالعہ کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاکستان پنجاب موجودہ کہ پنجاب میں ہی علاقے سیال شریف کے ایک بہت بڑے عالم اور شیخ حضرت شیخ الاسلام علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی خانقاہ کی بھی بہترین خدمات ہیں۔ آپ بھی تحریک پاکستان کے عظیم مجاہد ہیں، آپ نے جان مال ہر طرح سے حمایت کی اور اس تحریک کا فرمایا کہ زور اور شور سے ساتھ دیا جائے، اور خود بھی آپ نے چرچا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پاکستان کی جنگ اسلام کی بقا اور عظمت کی جنگ ہے، میں اس جنگ سے کنارہ کش نہیں رہ سکتا، بلکہ اپنی جان اور مال سے اسلام میں قربان کرنا فرض سمجھتا ہوں۔ پاکستان کے جھنڈے کو رکھ دوں یہ ناممکن ہے، میں آپ لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو سرنگو نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے اپنی گدی سے وابستہ تمام گدی نشینوں کو پاکستان کی حمایت کا حکم صادر فرمایا۔ آپ کی خدمات سے متاثر ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو خط لکھا اور آپ کی خدمات کو سراہا تھا۔ ضیاء حرم کے شمارے میں اس کی تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علامہ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں صدر الافاضل بدر المماثل صاحب تفسیر خزائن العرفان حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی تحریک پاکستان میں عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور آپ نے تحریک پاکستان کے بعد اور پاکستان کے وجود میں آتے ہی آپ نے ایک باقاعدہ پوری ایک سمری بنا کر بھی دی تھی کہ پاکستان میں کون سے اصول و ضوابط قانون ہوں گے اور قرآن و سنت کے مطابق کیسے عمل کیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احقاق حق اور ابطال باطل جیسی محمود صفت سے آپ جو تھے متصف تھے، اسی وجہ سے بعض جگہوں پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنا وکیل بھی بہت سے موقعوں پر مقرر کیا۔ آپ نے تحریک پاکستان کی زبردست تائید فرمائی۔ جب علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے 21ویں اجلاس میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی، اور پھر 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس ہوئی اور حکومت برطانیہ کے سامنے یہ تقسیم ہند کا مطالبہ جب پیش کیا گیا، تو آپ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے اس نظریے کی تائید کی، اور آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد پر بھی آپ ہی نے رکھی تھی۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور خلفاء میں سے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مسلم لیگ تقسیم ہند سے دستبردار بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے بعد پورے ہندوستان میں علماء کرام کے وفود کے ساتھ طوفانی دورے کیے، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان تشریف لائے اور قائد اعظم جناح اور نواب لیاقت علی خان سے دستور پاکستان سے متعلق گفتگو بھی فرمائی۔ پاکستان کے دستور اسلامی کو آپ نے تیار کرنے کی حمایت بھی فرمائی۔ آپ نے مختلف اسلامی ممالک سے دساتیر اور قانونی مسودے بھی حاصل کیے، مسودے اور پاکستان کی دستور اسلامی کے 11 دفعات آپ نے لکھے تھے، لیکن پیام اجل آپ پہنچا اور آپ خالق حقیقی کو جا ملے۔ اسی طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تحریک پاکستان کو تقویت پہنچائی۔ آپ کا کردار بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ نے سن 1925 عیسوی میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں بحیثیت صدر مجلس خطبہ صدارت بھی پیش کیا، اور صدارت کے وقت ہندو مسلم اتحاد کے بجائے مسلمانوں کو متحد ہونے پر آپ نے زور دیا، جس کی طرف دوسری بہت سے ہمارے مولوی حضرات اور علماء ہندوؤں سے ملاپ کر رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بعد آپ کے شہزادے حجت الاسلام نے رہنمائی فرمایا بے شک دو گھوڑوں کو ایک ساتھ جوت کر زیادہ وزن اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بکری اور بھیڑیے کو ایک ساتھ جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یعنی مسلمان جو ہیں ہندوؤں سے کبھی بھی الحاق نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر تحریک پاکستان کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ تخلیق پاکستان میں علماء اہل سنت کے کردار کے حوالے سے جو کتاب تحقیقی لکھی گئی اس میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا، اس کی حمایت فرمائی۔ آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے ہر اجلاس میں شرکت کی۔ سن 1946 عیسوی میں جو آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں جو ہوئی، مشائخ اور علماء کرام کی کمیٹی
جو دستور مرتب کے لیے منتخب کی گئی، اس میں بھی آپ کا نام سر فہرست ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں شرکت فرمائی تھی۔ تحریک پاکستان کی حمایت میں مشاہیر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ اخبار دبدبہ سکندری رامپور میں شائع ہوا، اس میں بھی آپ کا نام سر فہرست تھا۔ آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے ہر اجلاس میں باقاعدگی سے شرکت فرمائی، اور 40 کے اس پروگرام جو پاکستان کی حمایت میں ہوا، اس میں بھی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرکت فرمائی تھی۔ اسی طرح سے آل انڈیا سنی کانفرنس مسلم لیگ کے اس طریق عمل کی تائید بھی آپ نے فرمائی، اور اس کی جو شریعت مطہرہ کے خلاف امور تھے اس کی آپ نے رہنمائی بھی فرمائی، اور کانگریس کے جو حوالے سے بھی مسلمانوں کی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رہنمائی فرمائی۔ اس میں مسلم لیگ جس سنی مسلمان کو بھی الیکشن کے لیے کھڑا کرے، سنی کانفرنس کے اراکین و ممبران اس کی تائید کر سکتے ہیں، اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، دوسروں کو اس کے ووٹ دینے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ مسئلہ پاکستان یعنی ہندوستان کے کسی حصے میں آئین شریعت کے مطابق فقہی اصول پر حکومت قائم کرنا سنی کانفرنس کے نزدیک محمود اور مستحسن ہے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واسرائے ہند کے نام ایک ٹیلی گرام میں تار بھیجا، اس میں بھی آپ نے اس بات پر زور دیا کہ صرف مسلم لیگ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور مسلم لیگ کے موقف کی حمایت میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا ایک پیغام جو ہے بھیجا تھا۔ 1946 کے فیصلہ کن الیکشن میں بھی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی میں مسلم لیگ کے امیدوار کے حق میں بتایا گیا کہ آپ نے اپنا ووٹ ڈالا تھا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت سے لوگ اپنے ساتھ اس موقع پر ووٹ کے لیے لے گئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے ووٹ اپنا کاز فرمایا اور تشریف لائے۔ مفتی تقدس علی خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام جو آپ نے خط لکھا، اس میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت مفتی اعظم ہند قدس سرہ العزیز غالباً 1946 کے الیکشن میں، جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کا سخت مقابلہ تھا اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان ہے یا نہیں، اس میں اول ووٹ حضرت کا ہوا۔ امیدوار عزیز احمد خان ایڈوکیٹ تھے۔ عزیز احمد خان مسلم لیگ کی طرف سے تھے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد حضرت کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس بریلی شریف لایا گیا۔ اس طرح سے حضور مفتی اعظم ہند کے بہت سے خلفاء اور بعد کے جو علماء تھے، انہوں نے بھی تحریک پاکستان سے بالکل قبل اس میں حصہ لیا اور کام کیا۔ اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی ہند، حضرت صاحب صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے شیخ الحدیث علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سید عارف اللہ شاہ صاحب ہیں، حضرت علامہ مولانا حکیم محمد مطیع الرضا خان قادری حامدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ایسے بہت سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بے مثل خدمات انجام دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان، اگر ہمارے علماء، مشائخ اور علماء اہل سنت جو تھے اس تحریک میں حصہ نہ لیتے، مسلم لیگ کی اس کی حمایت نہ کرتے، تو پاکستان کا معرض وجود میں آنا ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں نے بڑی عظیم قربانیاں دیں، جن کی شہادتیں ہوئیں، جس کے بعد یہ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ لیکن بدنصیبی ہماری کہ آج تک اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک ہمیں اچھے نیک حکمران عطا فرمائے، جو یہاں قرآن اور سنت کی بالادستی رکھیں، اور اسلامی قانون کا نفاذ ہو، اور یہاں عدل اور انصاف ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ملے۔ اور جن لوگوں نے، جن علماء نے، جن مسلمانوں نے عظیم قربانیاں اس پاکستان کے لیے دیں، اللہ تعالیٰ و تبارک ان کی ان خدمات کو قبول بھی فرمائے، اور انہیں دونوں جہان میں بہترین اجر عطا فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند سے بلندر فرمائے، اور ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت قائم رکھے، بلکہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اس کی سرحدوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔